ہم نارتھ ٹاور کے 91 فلور پر تھے۔ میری کمر کھڑکی کی طرف تھی۔ میرے 25 فٹ پیچھے ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ میں جہاز آ لگا تھا۔ لوگوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ میں اور میری بیوی ایلیویٹر پر بیٹھے اور ہم گراؤنڈ فلور پر جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ قسمت شاید ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ بیچ راستے میں ایلیویٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم چھلانگ لگا کر ایلیویٹر سے باہر اترے اور سیڑھیوں سے سفر طے کرنے لگے۔ لوگوں کی چیخیں اور آہ و بکا جیسے روح پر کاری ضرب لگا رہی تھیں کہ گویا جان نکلنے کو ہے۔ ہم نے آخر کار یہ سفر طے کر ہی لیا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ ہر طرف آگ، دھواں اور لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ There's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. It's got to be a terrorist attack. At the moment, we don't have any idea about the number of casualties. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And there's, you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ 11 ستمبر سن 2001 کے اس واقعے کے اثرات آج 21 سال بعد بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ 11 ستمبر سن 2001 میں امریکہ کے 4 طیارے ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جہاز بوسٹن سے لاس اینجلیس جا رہا ہوتا ہے۔ اس طیارے میں 81 پیسنجرز اور 11 کریو ممبرز سوار ہیں، لیکن شروع میں کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان میں سے 5 ہائی جیکرز ہیں۔ ان میں سے ایک ہائی جیکر جس کے پاس جہاز اڑانے کی ٹریننگ ہوتی ہے کاکپٹ میں گھستا ہے اور جہاز کا کنٹرول پائلٹ سے لے لیتا ہے۔ وہ دہشت گرد جہاز کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف موڑتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں موجود ایک اہم بلڈنگ کمپلیکس تھا جہاں روزانہ کی بنیاد پر 50,000 لوگ کام کرتے تھے اور تقریباً 1,40,000 اس کے قریب سے گزرتے تھے۔ صبح کے 8:56 پر یہ پہلا طیارہ امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 نارتھ ٹاور کے فلور 93 سے 99 کے بیچ میں کریش کر جاتی ہے۔ اس کریش سے پورے ملک میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی مکمل علم نہیں ہوتا کہ آخر کار چل کے رہا ہے۔ اس کریش کے چند منٹوں بعد ہی ایک اور جہاز یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 بھی ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ اس طیارے میں موجود ہائی جیکرز کی تعداد 5 ہوتی ہے۔ اس فلائٹ کو بوسٹن سے لاس اینجلیس جانا ہوتا ہے، لیکن ہائی جیکرز اس کا رخ نیو یارک کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ صبح کے 9:03 پر اسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور کے فلور 77 سے 85 کے بیچ میں کریش کر دیتے ہیں۔ چونکہ پہلے کریش کی خبر پوری دنیا کے میڈیا کی زینت ہوتی ہے، اس لیے لوگوں اور کیمرے کا فوکس بھی نیو یارک پر ہوتا ہے۔ لاکھوں افراد دوسرے کریش کے مناظر براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کریش کے چند منٹوں بعد ہی 2 اور طیارے بھی ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہائی جیک طیارہ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 77 ہے جو واشنگٹن سے لاس اینجلیس کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ہائی جیکرز اس جہاز کو واشنگٹن کی طرف موڑ دیتے ہیں جو کہ امریکہ کا کیپٹل بھی ہے۔ وہ اس جہاز کو واشنگٹن کے قریب موجود US ملٹری کے پینٹاگون ہیڈ کوارٹرز میں 9:37 پر کریش کر دیتے ہیں، جس سے پینٹاگون کی مغربی سائڈ تباہ ہو جاتی ہے۔ چوتھا جہاز یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 ہے جس کا روٹ نیو جرسی سے کیلیفورنیا ہوتا ہے۔ اس فلائٹ میں بیٹھے لوگوں کو ان کے پیاروں کے میسیجز اور کال سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے حالات کیا ہیں اور اب تک 3 جہاز کریش کیے جا چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہی حادثہ ان کے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے۔ اس فلائٹ کے مسافر ہائی جیکرز کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جہاز ایک کھیت میں جا کر کریش ہو جاتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ان ہائی جیکرز کا ٹارگٹ اس بار کون سی جگہ تھی، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا ہدف وائٹ ہاؤس تھا۔ اس طرح ان بہادر مسافروں کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئنز ٹاور زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ پینٹاگون کا ایک حصہ آگ لگنے سے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس ایک دن میں 3,000 لوگ مارے جاتے ہیں۔ 4 پلینز کے تمام مسافر مارے جاتے ہیں۔ 440 ریسکیو ورکرز بھی مختلف آپریشنز کے دوران مر جاتے ہیں۔ پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے۔ امریکی ایئر سپیس مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہے۔ نیو یارک سٹی فائر ڈپارٹمنٹ کا آدھا عملہ ریسکیو کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھیجا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ دیگر اداروں کے ورکرز بھی ریسکیو آپریشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سائٹ کو مئی سن 2002 میں آفیشلی کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ 9/11 کا امریکی اکانومی پر بہت برا اثر پڑا۔
مارکیٹس میں تاریخی نقصان ہوا۔ اسامہ بن لادن کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اسامہ بن لادن القاعدہ کا لیڈر تھا۔ اب یو ایس چاہتا تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کو پکڑے۔ یو ایس نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے ان کے حوالے کر دیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یو ایس نے اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت $25 ملین مقرر کی۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ بن لادن مئی سن 2011 میں پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں مارا گیا۔ اسامہ بن لادن کے مطابق 9/11 کا مقصد مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینا تھا، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 11 ستمبر کے دن کے بعد مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کرائمز میں صرف اضافہ ہی ہوا۔ زینوفوبیا اور اسلاموفوبیا کی ایک ایسی لہر پیدا ہوئی جس کی شدت کبھی پہلے نہ دیکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ افغانستان میں یو ایس انٹرونشن سے افغانستان کا نقشہ بھی بدل گیا۔ نہ صرف افغانی لوگ بلکہ امریکی سولجرز بھی اس پہ مارے گئے۔ 9/11 دنیا کی تاریخ کا ایسا واقعہ ثابت ہوا جس کے اثرات آج تک ہمارے گرد موجود ہیں۔